حلال غذا کھانے کے ساتھ ساتھ اس آدمی کو سکھایا گیا کہ وہ آدمی خلوص الہیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو دکھانا، اللہ سے رجوع ہو کر اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کو بیان کریں۔ اللہ کی تعریف کرنے کے بعد اللہ کے نبی پر درود بھیجیں، درود بھیجنے کے بعد جو چاہے مانگنا ہے مانگے۔ یہ دعا کا طریقہ سکھایا گیا۔ جو آدمی اس طریقے سے اس اخلاص و للہیت کے ساتھ اگر دعا کرتا ہے تو دعا آپ یقین کے ساتھ دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ فوراً دعاؤں قبول کرنے والا ہے۔ رات کے ایک آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر مستوی ہوتا ہے۔ پہلے آسمان پر اللہ تعالیٰ مستوی ہوتا ہے اور ہو کر اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے، کون ہے مجھ سے مانگنے والا؟ میں اس کے بالکل قریب ہوں۔ کون ہے اس وقت میں مجھ سے سوال کرنے والا؟ میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ کون ہے مجھ سے کچھ حاصل کرنے والا؟ میں اسے وہ چیز عطا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہر رات کے آخری حصے میں پہلے آسمان پر اللہ تعالیٰ کی ندائیں گھومتی ہیں، لیکن انسان یہاں پر کرتا کیا ہے؟ سوتا ہے۔ اس وقت میں انسان کی نیند اسے بہتر ہے، نیند اسے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور یہ چیزیں اس کو نظر نہیں آتی۔ سمجھانے کے باوجود وہ آدمی اور گالیاں دینے لگا تو حضرت سعد بن وقاص نے کیا کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حق میں دعا کر دی۔ کیا دعا کی؟ کہا کہ اللہ تو ہی اس کو نمٹ لے، اس کا معاملہ میں تجھ پر چھوڑتا ہوں۔ اس نے ہمارے ساتھیوں کو، میرے بھائیوں کو، صرف معزز صحابہ کو جن کے اوپر اللہ کے نبی نے کئی بار جنت کی بشارتیں سنائی، ایسے لوگوں کے حق میں اس نے گالیاں دی ہے، اس کے ساتھ تو ہی اپنا معاملہ کر لے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر کیا گزری تھی، اسی بازار میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک اونٹ جو بدک کر راستے میں نکل چکا تھا، کھڑے بازار میں ایک اونٹ بدک گیا تھا، بدکا ہوا اونٹ آیا، اسی ایک آدمی کو بھرے بازار میں اسے نیچے گرا کر رون کر اسے ہلاک کر دیا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدا ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب رسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی
اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے۔ بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے پہلے سورہ بقرہ کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ کہا کہ اللہ کے نبی، لوگ اگر آپ کو میرے بارے میں سوال کریں، میرے بارے میں اگر پوچھیں، تو ان لوگوں سے بتا دینا کہ میں ان کے بہت قریب ہوں، فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جب میں ان کے قریب ہوں تو جب میں یہ لوگ مجھ سے کچھ مانگیں گے، کچھ دعا کریں گے، میں انہیں وہ عطا کرتا ہوں، ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ محترم حاضرین، مسلمانوں کا ہمارے ایک معاشرے میں ایک بڑی تعداد، ایک بڑا طبقہ ایک شکایت کو لے کر ہمیشہ گھومتا ہے۔ وہ شکایت کیا ہے؟ وہ شکایت یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پہلی بات، کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم بار بار اللہ سے مانگ رہے ہیں، ہم اللہ سے کئی مرتبہ گڑ گڑا کر دعائیں کر رہے ہیں، لیکن ہماری دعائیں اللہ کے پاس قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ کافی دنوں سے کس چیز کو ہم مانگ رہے ہیں وہ اللہ ہمیں عطا نہیں کر رہا ہے۔ جب یہ شکایت آتی ہے تو شیطان ذہنوں میں ایک خیال پیدا کرتا ہے، ایک وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ تم جو دعائیں اللہ سے مانگ رہے ہو، اللہ تمہاری دعاؤں کو نہیں سن رہا ہے، گویا اللہ تمہیں عطا نہیں کر رہا ہے، گویا اللہ تم سے ناراض ہے، وغیرہ وغیرہ، اور بھی ایسے شکوک و شبہات شیطان انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے جب دعا انسان کی قبول نہیں ہوتی۔ جیسے یہ وسوسے انسان کے دل میں آتے ہیں، خیال ذہن میں آتے ہیں، تو انسان کیا کرتا ہے؟ فوری اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، جو بالکل سراسر گمراہی کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے بجائے جب اللہ تعالیٰ سے وہ چیز اسے ملتی نہیں تو ایسا شک پیدا ہونے پر وہ آدمی کسی اور سے مانگنے لگتا ہے، کسی اور جگہ پر جانے لگتا ہے، جو اور بھی سری گمراہی کا راستہ ہے۔ تو آئیے محترم حاضرین، اس آیت کریم اللہ نے وضاحت کر دی۔ اللہ نے کہا کہ جو آدمی مجھ سے مانگتا ہے میں اس کے بہت قریب ہوں، اتنا قریب کہ روزانہ رات میں ہر آدمی، میں اور آپ سو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا معمول کیا ہے؟ جیسے رات کا آخری حصہ ہو، رات کے ایک آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر مستوی ہوتا ہے، پہلے آسمان پر اللہ تعالیٰ مستوی ہوتا ہے، اور ہو کر اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کون ہے مجھ سے مانگنے والا، میں اس کے بالکل قریب ہوں، کون ہے اس وقت میں مجھ سے سوال کرنے والا، میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں، کون ہے مجھ سے کچھ حاصل کرنے والا، میں اسے وہ چیز عطا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہر رات کے آخری حصے میں پہلے آسمان پر اللہ تعالیٰ کی ندائیں گھومتی ہیں، لیکن انسان یہاں پر کرتا کیا ہے؟ سوتا ہے۔ اس وقت میں انسان کی نیند اسے بہتر ہے، نیند اسے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور یہ چیزیں اس کو نظر نہیں آتی۔ اب بعد کے اوقات میں کچھ کوتاہیوں کی وجہ سے اللہ سے بعد میں جب مانگتا ہے تو کچھ دعائیں اس کی رد ہو جاتی ہیں، کچھ قبول ہو جاتی ہیں۔ پہلی بات تو ہمیں وضاحت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو بھی آدمی ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑائے اس کی دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے۔ کوئی شک ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کو رد کرے، کوئی خیال گمان ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے دعا کو رد کر دے، قبول نہ کرے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہر ایک کی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کافروں کی دعاؤں کو اللہ نے قبول کیا۔ قرآن مجید کے کیا کہتا ہے؟ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، جب دریا کے درمیان میں جاتے ہیں، دریا کے بیچ میں جب جاتے ہیں سمندر میں، سمندر کے بیچ میں پہنچنے کے بعد جب ان کی جو کشتی ہوتی ہے وہ ہلتی ہے، ڈگمگاتی ہے،
جب انہیں مرنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو فوراً اللہ سے پکارتے ہیں. کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تو ہمیں نجات دے دے, جیسے ہم منزل پر پہنچ جائیں گے تجھ پر ایمان لائیں گے, تیرے بندے بن جائیں گے, صادقین میں سے صالحین میں سے ہو جائیں گے. یہ کون لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان ابھی تک لائے نہیں؟ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنے والے جب موت کو آنکھوں کے سامنے دیکھ کر اللہ سے پکارتے ہیں, اللہ کہتا ہے کہ ہم ان کی دعا کو بھی سنتے ہیں, ان کی دعا بھی ہم قبول کرتے ہیں. قبول کر کے اللہ کیا کرتا ہے؟ منزل پر پہنچاتا ہے انہیں. جب اسے منزل پر پہنچتے ہیں پھر سے غداری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ, پھر شرک کرتے ہیں. تو بتانا مقصود یہ ہے کہ مسلمان کی دعا, مومن کی دعا رد ہو جائے, یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. شیطان وسوسے ڈالتا ہے ہمارے ذہنوں میں. دعا جب انسان کرتا ہے, دراصل میرا موضوع آج ایک اور ہے, میں آگے اس کی وضاحت میں آگے آؤں گا, کہ آدمی جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے, اس کی دعا بیکار نہیں جاتی. کہیں پر بھی ایک طرح 3 طریقے سے اسے انعام عطا کیا جاتا ہے. پہلی چیز, جیسے وہ دعا کرتا ہے انسان, اس کی دعا اگر اللہ نے چاہا تو قبول ہو جاتی ہے. اگر قبول نہیں ہوئی دعا تو اس کے بدلے میں جو آدمی دعا کر رہا ہے, اس دعا کے بدلے میں اس انسان پر آنے والی مصیبتیں بلائیں ٹل جاتی ہیں. اب معلوم نہیں, اچانک مسجد کے باہر ہم نکلے, اچانک سے کسی گاڑی نے آ کر ہمیں مار دیا, پیر زخمی ہوا, ہاتھ زخمی ہوا, بدن کو مار لگے, اچانک کوئی معلوم ہی نہیں کہ اچانک ایسی آفتیں بلائیں آ گئی, چلتے چلتے آدمی گر گیا. تو ایسی آنے والی بلائیں جب آدمی بار بار اللہ سے دعائیں کرتا ہے, وہ دعا قبول نہیں ہوتی, تو وہ دعا کے بدلے میں ایسی مصیبتیں بلائیں اللہ کی جانب سے وہ دعائیں ٹل جاتی ہیں مصیبتیں. اگر دعا قبول بھی نہ ہو, مصیبتیں بھی نہ ٹلیں, تو تیسری چیز تو پکی ہے. وہ تیسری چیز کیا ہے؟ جو آدمی اللہ سے بار بار دعائیں کرتا ہے, اس کی دعا قبول بھی نہیں ہوتی دنیا کے اندر, اس کے بلائیں بھی نہیں ٹلتی, تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو اٹھا کر کل قیامت کے دن جب بندہ میدان حشر میں آئے گا, تو اللہ تعالیٰ میدان حشر میں بڑا نیکیوں کا پہاڑ اللہ اس کے سامنے لائے گا. جب بندہ وہ پہاڑ کو دیکھے گا تو پوچھے گا اللہ سے کہ اللہ اتنی نیکیاں میں نے کب کی؟ کہا کہ یہ وہ نتیجہ ہے تیری دعاؤں کا. جو دعائیں تو دنیا میں کیا کرتا تھا, وہ دعائیں تیری قبول نہیں ہوتی تھی, تو ان دعاؤں کے بدلے میں آج تجھے انعام دیا جا رہا ہے. اللہ بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ سے, اس وقت التجا کرے گا, خواہش کرے گا کہ کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی, ایک بھی دعا میری قبول نہ ہوئی ہوتی, تو آج مجھے اس سے بڑھ کر انعام مل جاتا. تو محترم حاضرین, بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دعا قبول کرتا ہے. سوال یہ پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے, میری نہیں. کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں ہم سے, کچھ غفلت, کچھ ایسے کام یا مانگنے کا طریقہ ہمارا کچھ ایسا ہوتا ہے, کچھ وجہ سے ہماری دعاؤں میں قبولیت کی رکاوٹ بن جاتی ہیں. جیسے کہ عمومی طور پر بہت سی چیزیں ہیں. رزق کا حرام ہو جانا, کوئی آدمی حرام کا رزق کھانے لگے, اس آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی. جو آدمی جیسے طریقے سے اللہ سے مانگنا ہے, طریقہ بتایا گیا, اس طریقے سے اگر بندہ مانگتا نہیں ہے تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی. اگر کوئی آدمی تمام چیزوں میں پکا پختہ رہ کر اگر صحیح اصول کے مطابق جیسے اسے طریقہ بتایا گیا اپنے طریقے کے مطابق دعا مانگے گا, تو اللہ کی تو فوراً دعا قبول کرے گا. کتنے واقعات ہمیں ایسے ملتے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کسی کی دعا قبول نہیں کرتا. کتب احادیث اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے, دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان میں دعا کرتے, جیسے دعا کرتے عجیب و غریب کرشمے دیکھنے کو ملتے صحابہ کے درمیان میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر دعا کرتے, وہاں پر ایک معجزہ, ایک نشانی نظر آتی. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ کون ہے؟ ایک معزز صحابی رسول. ان کے والد نے کسی ایک آدمی سے کھجور قرض پر طور پر لیے تھے. 30 وسق کھجور, تقریباً 4,500 کلو کی مقدار آج کے حساب میں ہوتی ہے. 4,500 کلو کھجور ان کے والد نے قرض میں لیے تھے. اچانک انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس وہ مالک آیا, کھجوروں کا مالک آ کر کہنے لگا کہ مجھے میرا قرض چاہیے, آپ کے والد نے لیے تھے. تو حضرت جابر عبداللہ نے ان سے گزارش کی, ریکویسٹ کی, کہا کہ دیکھو اب اتنا مال تو میرے پاس ہے نہیں, تھوڑی گنجائش کر دو یا مجھے تھوڑی مہلت دے دو. ایسا نہیں کہ میں آپ کا مال دینے سے انکار نہیں کر رہا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ مجھے تھوڑا وقت ملے. 4,500 کلو 30 وسق کھجور مجھے جمع کرنے میں تھوڑا وقت لگے گا, میں وقت چاہتا ہوں آپ سے, مجھے وقت مہلت دے دو, میں بعد میں آپ کی کھجوریں ادا کر دوں گا. اس مالک نے کہا کہ ہرگز آپ کو وقت نہیں دیا جائے گا, آپ کو وقت بھی نہیں دیا جائے گا, اور نہ تو میں وقت دوں گا اور نہ تو اس تعداد اس میں کمی کروں گا. مجھے پورے کے پورے 30 وسق کھجور چاہیے,
پورے 4,500 کلو کھجور مجھے چاہیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے کیا کیا، اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، کہا اللہ کے نبی دراصل معاملہ یہ ہے کہ میرے والد نے قرض لیا، پورا ماجرا بیان کیا، کہا کہ میرے والد نے کھجور قرض کے طور پر لی تھی، انتقال کر چکے ہیں، اب میرے پاس میرا بھی باغیچہ ہے، میرے کھجوروں میں فصل آئی ہے لیکن اتنی فصل نہیں ہے کہ اس کے کٹائی کرنے کے بعد 4,500 کلو کی اس میں اتنا وزن نکلے، کم فصل آئی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آدمی مجھے مہلت دے، اور آدمی مہلت دینے پر بھی تیار نہیں۔ اللہ کے نبی نے بھی گزارش کی، وہ آدمی مان نہیں رہا تھا، کہا کہ نہیں مجھے، میں مہلت بھی نہیں دوں گا، اور مجھے ابھی چاہیے اور پورے کے پورے چاہیے۔ اور عرب کے لوگ جانتے تھے، مشہور ہیں، فصل کی پیداوار کو دیکھ کر بتاتے کہ کتنی پیداوار آئی ہے، مشہور ہے عرب اس چیز میں، بس کھجوروں کے درختوں کو دیکھ کر، پیداوار کو دیکھ کر، فصل کو دیکھ کر بتاتے کہ کتنے وسق آئی ہے، کتنے کلو آئی ہے، کتنی مقدار میں آئی ہے، بس دیکھ کر اندازہ لگاتے۔ ایسے اندازہ لگانے والے ماہروں نے دیکھا کہ جابر بن عبداللہ کے باغیچے میں اتنے کھجور نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغیچے میں داخل ہوئے، دیکھا کہ اتنی فصل نہیں تھی، باغیچے کے اطراف گھوم کر اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے جیسے واپس آئے، آ کر کہا کہ جابر بن عبداللہ سے کہا کہ جاؤ اپنے باغیچے کی فصل کٹواؤ۔ کہا کہ اللہ کے نبی کٹوائیں گے تو کیا ہوگا، اتنی فصل تو ہے ہی نہیں۔ کہا کہ میں کہہ رہا ہوں اب جا کر کٹواؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کرنے کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ باغیچے میں اپنے داخل ہوئے، ہو کر کھجوروں کی فصل کٹوائی۔ کٹوانے کے بعد جب ماپا گیا تو 30 وزق کھجوریں ادا ہو گئی پوری، حالانکہ فصل تھی ہی نہیں، اور پورا قرض ادا ہونے کے بعد بھی بڑی تعداد میں ایک بہت اچھی رقم، ایک اچھے وسق کی میعاد میں جو ہے کھجوریں باقی رہ گئیں۔ پورے 4,500 کلو کھجوریں ادا کرنے کے بعد بھی کچھ کھجوریں اور بچ گئیں جابر بن عبداللہ کے کھجور میں۔ تو یہ وہ لوگ تھے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تو فوراً اللہ کے سے دعا اللہ قبول کر لیتا تھا۔ محترم حاضرین، سے کئی واقعات آپ کو ملیں گے کہ آدمی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر فوراً دعا کرے، اس کی دعا رد ہو جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، کئی ایسے واقعات۔ تو الگ یہ معاملہ الگ ہے۔ دراصل میرا عنوان یہ تھا کہ آدمی کبھی کبھار دعا تو اللہ سے بار بار کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، نجات دے، ہر طرح کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، مصیبتوں سے حفاظت فرما، آزمائشوں سے حفاظت فرما۔ ہم اپنے خیر و بھلائی کی دعا اللہ سے بار بار کرتے ہیں، ہر آدمی کرتا ہے، اور مسلمان کرنا بھی چاہیے، کرتا ہے، لیکن کبھی کبھار اس سے کچھ ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان ہونے کے ناحیے سے کبھی کبھار اس سے کچھ ایسی غفلت ہو جاتی ہے جس غفلت کے سبب وہ کسی انسان کو کسی طرح کی تکلیف پہنچاتا ہے، تو اس کے دل سے ایک آہ نکلتی ہے۔ جب اس کے دل سے چھوٹی سی آہ نکلتی ہے، وہ چھوٹی سی آہ انسان کی زندگی برباد کر دیتی ہے، جسی کو بد دعا کہتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ سامنے والا آدمی، میں اگر کسی کے ساتھ کوئی مزاح کرتا ہوں، میں کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرتا ہوں، ضروری نہیں کہ میں اس کو تکلیف پہنچانے کے بعد وہ میرے حق میں زبان سے بد دعا کریں۔ زبان سے بد دعا کرنے کی ضرورت نہیں، اگر دل سے بھی چھوٹی سی آہ نکل جاتی ہے، وہ بد دعا انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے، اس کی دنیا تباہ، وہ آخرت تو گئی، اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ کسی کو اگر ہم نے رائی کے دانے کے برابر میں تکلیف پہنچائی، اگر کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، اگر اس دل سے اگر کچھ آہ نکل گئی تکلیف کی وجہ سے، تو پھر سمجھو کہ ہماری دنیا بھی غارت اور آخرت بھی غارت ہے۔ محترم حاضرین، اس لیے مجھے اور آپ کو شریعت تعلیم دیتی ہے کہ ہم ہمیشہ انسانوں کے معاملے میں ڈرنا چاہیے، انسانوں کے لین دین کے معاملے میں، انسانوں کے ساتھ رہن سہن کے معاملے میں ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں مجھ سے کچھ ایسی غلطی نہ ہو جائے جس غلطی کی وجہ سے وہ آدمی اس کے دل کو تکلیف پہنچے، اس تکلیف کی آہ مجھے لگ جائے، کچھ کام میں ایسا کر دوں جس کی وجہ سے وہ آدمی میرے حق میں بد دعا کر دے۔ آدمی کو ڈرنا چاہیے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے، ہم کسی کے بھی ساتھ کیا بھی معاملہ کر رہے ہیں، کسی بھی طرح کا ظلم کر رہے ہیں، کسی کو ناحق ستا رہے ہیں، کسی کا ناحق مال کھا رہے ہیں، کسی کو بیجا زبان سے جو آیا وہ بول رہے ہیں، ہمیں ڈر بھی نہیں، خیال بھی نہیں کہ میری زبان سے نکلنے والے جملے اس کے دل کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، اس کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اگر اس کے دل سے ایک آہ نکل گئی تو پھر میری دنیا تباہ ہو جائے گی، ہمیں ڈر ہی نہیں۔ صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون صحابی ہیں؟ عشر مبشرہ کے صحابی، جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں کئی بار سنائی، آپ کے رشتے میں ماموں بھی لگتے ہیں۔
یہ وہ صحابی ہیں جن کے لیے خاص اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اللہ تو سعد بن وقاص کے دعاؤں کو قبول کر لے، مستجاب الدعوات کہتے ہیں صحابی کو۔ یہ وہ صحابی جیسے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ نیچے ہونے سے پہلے قبولیت کی گواہی مل جاتی ہے۔ کھڑے بازار میں اگر ہاتھ اٹھا لیں کسی کے حق میں، وہ دعا رد ہونے کا سوال ہی نہیں سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کے حق میں۔ جیسا کہ ان کے بارے میں آتا ہے صحابہ رسول کے بارے میں کہ لوگ ڈرتے تھے ان سے، جیسے مجھے اور آپ کو ڈرنا چاہیے ہر ایک سے۔ لوگ حضرت سعد بن وقاص سے ڈرتے تھے۔ کس معاملے میں ڈرتے؟ کہ اگر ہم سے کچھ غلطی ہو گئی تو سعد ہاتھ اٹھا لیں گے، اگر سعد ہاتھ اٹھا لیں گے تو ہماری بربادی ہے۔ اگر کوئی ستاتا حضرت سعد بن وقاص کو تو حضرت سعد بن وقاص صرف ہاتھ اٹھاتے، لوگ کہتے کہ سعد ہاتھ نیچے کر دو، ہم معافی مانگ لیں گے، ہم معافی چاہتے ہیں، ہاتھ نیچے کر لو۔ ایسی دعاؤں کا اثر ان لوگوں کے درمیان میں کیا ہوا؟ ایک مرتبہ ایک آدمی کھڑ معزز بڑے کھڑے بازار میں کھڑے ہو کر معزز صحابہ کو، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو، ان تین صحابہ اور بھی دیگر روایت مطابق معزز صحابہ کو گالیاں دینے لگا، برا بھلا کہنے لگا۔ حضرت سعد نے اس آدمی کو سمجھایا، دیکھو یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے ساتھیاں، اچھے ساتھیاں ہیں، انہیں برا بھلا مت کہو، انہیں گالیاں مت دو۔ سمجھایا اس آدمی کو، وہ سمجھا نہیں۔ سمجھانے کے باوجود وہ آدمی اور گالیاں دینے لگا تو حضرت سعد بن وقاص نے کیا کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حق میں دعا کر دی۔ کیا دعا کی؟ کہا کہ اللہ تو ہی اس کو نمٹ لے، اس کا معاملہ میں تجھ پر چھوڑتا ہوں۔ اس نے ہمارے ساتھیوں کو، میرے بھائیوں کو، صرف معزز صحابہ کو جن کے اوپر اللہ کے نبی نے کئی بار جنت کی بشارتیں سنائی، ایسے لوگوں کے حق میں اس نے گالیاں دی ہے، اس کے ساتھ تو ہی اپنا معاملہ کر لے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر کیا گزری تھی، اسی بازار میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک اونٹ جو بدک کر راستے میں نکل چکا تھا، کھڑے بازار میں ایک اونٹ بدک گیا تھا، بدکا ہوا اونٹ آیا، اسی ایک آدمی کو بھرے بازار میں اسے نیچے گرا کر رون کر اسے ہلاک کر دیا۔ اکیلے آدمی کو، حالانکہ اونٹ بدک جائے، کوئی جانور بدک جائے، پورے بازار کے لیے خطرہ ہے، پورے کس کو مار دے گا، کہاں کیا کر دے گا، کوئی بھی جانور ہو، چاہے وہ گائے ہو، اونٹ ہو، کوئی بھی ہو، بھرے بازار میں، مارکیٹ میں اگر جانور بدک جائے تو کئی لوگ زخمی ہو جائیں گے، کسی کی جان چلی جائے گی۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہ اونٹ بدک کر ہلاک کیا تو صرف اسی آدمی کو جس نے گالیاں دی تھی، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ تو یہ دعا کے اثر تھے۔ یہی صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کا گورنر بنایا آپ کی حکومت میں۔ آپ کی خلافت میں حضرت سعد بن وقاص کو حضرت عمر نے کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا۔ گورنر بن کر آپ چلے گئے کوفہ والوں کی تاریخ غداری سے پڑھی، ہر ایک کے ساتھ انہوں نے غداری کی، کسی کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا۔ تو کچھ دن گزرنے کے بعد کوفہ سے شکایت درج ہوئی حضرت عمر کے پاس کہ آپ نے کیسے آدمی کو گورنر بنا کر بھیجا ہے جس کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، جس کو شکایتیں کرنے لگے۔ کس کے بارے میں، کس آدمی کی شکایت کر رہے ہیں؟ وہ آدمی جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے جنت کی بشارتیں سنائی، رشتے میں آپ کا ماموں لگتے ہیں، اور بھی ایسے دیگر فضلیں اس صحابی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس آدمی کو آپ نے گورنر بنا کر بھیجا ہے جس آدمی کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، اللہ اکبر، اور ہمارے درمیان میں فیصلہ کرنا نہیں جانتے، اور بھی دیگر ایسی کچھ شکایتیں کر کے حضرت عمر کے پاس شکایت پہنچ گئی۔ اور حضرت عمر کے بارے میں آتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عہدوں کے معاملے میں بڑے حساس مزاج کے تھے۔ اگر کوئی معلوم ہوتا کہ کسی عہدے پر عہدے دار سے غلطی ہو رہی، اس کی کیفیت بعد میں لیتے، پہلے اسے عہدے سے معزول کر دیتے۔ جیسے شکایت پہنچی تو کیفیت معلوم کرنے سے پہلے حضرت عمر نے حضرت سعد بن وقاص کے عہدے کو معزول کر دیا، کہا کہ آپ کوفہ گورنر سے ہٹ جائیں۔ پہلے عہدے سے معزول کر دیا، ہٹا دیا بازو میں۔ ہٹانے کے بعد ایک کمیٹی تشکیل دی، ایک کمیٹی کو بنایا، کچھ لوگوں کو چن کر نمائندے کے طور پر کوفہ روانہ کی۔ ایک کمیٹی کی ذمہ داری لوگوں کی کہ وہ کوفہ جائے اور جا کر کوفہ کی ہر آدمی سے مشورہ کریں کہ سعد کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، ہر ایک سے رائے لیں۔ تو یہ کمیٹی جو لوگ چنے گئے تھے، وہ چنندہ لوگ کوفہ پہنچ کر ہر مسجد میں جا کر ہر آدمی سے پوچھنے لگے کہ آپ کی رائے کیا ہے سعد بن وقاص کے بارے میں، آپ کی رائے کیا ہے۔ ایک مسجد کے اندر ایک بوڑھا اٹھ کر کھڑا ہوا، نہ جانے اس کی کیا معاملہ تھا اس کا، اٹھ کر کھڑے ہو کر کہنے لگا، ہر ایک آدمی نے اچھی گواہی دی اس بوڑھے کے علاوہ۔ اس بوڑھا اٹھ کر کھڑا ہوا، اٹھ کر کہنے لگا کہ میں کہتا ہوں سعد کے بارے میں کہ سعد بن وقاص کو نماز پڑھانا نہیں آتا۔
سعد بن ابی وقاص کو نماز پڑھانے کا طریقہ نہیں آتا، اور پھر درمیان میں ہمارے معاملہ جو بھی لڑائی جھگڑے معاملے ہوتے ہیں گورنر ہونے کی حیثیت سے صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے، اور ان کے قول و فعال میں تضاد ہیں، یہ کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں۔ ہم سب کو کہتے ہیں کہ جہاد پر نکلو، خود نکلتے نہیں۔ ایسے غلط سلط الزامات لگاتے گئے، ایسے الزام لگائے بھرے مجمع میں، بھری مجلس میں۔ کوئی اکیلے میں اگر بات کرتا تو بات الگ تھی، بھرے مجمع میں اگر کسی آدمی کو آپ کچھ کہہ دیں گے تو کتنی بڑی ذلت ہوگی اس آدمی کی۔ پورے بھرے مجمع میں وہ بوڑھا اٹھ کر الزامات لگائے، حضرت سعد بن وقاص کی دل کو چوٹ لگی، ایسا دل ٹوٹا، ایک آہ نکل گئی دل سے۔ اسی بھرے مجمع میں کھڑے ہو کر حضرت سعد بن وقاص نے اللہ سے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ کہا کہ اللہ اگر یہ بندہ جھوٹا ہے، یہ مجھ پر الزام لگا رہا ہے کہ مجھے نماز پڑھانا نہیں آتا، مجھے فیصلہ کرنا نہیں آتا، میں کہتا کچھ اور ہوں کرتا کچھ اور ہوں، جو بھی اس نے مجھ پر الزامات لگائے ہیں، اگر یہ جھوٹا ہے میرے الزامات لگانے پر، اگر یہ جھوٹا ہے تو اے اللہ تو اس کی عمر کو اور بڑھا دے، لمبی عمر عطا کر اسے۔ کیسی بد دعا بھی لوگ وہ صحابہ ہیں، بد دعا بھی اگر دیتے ہیں تو ایسی بد دعا کہ اللہ اکبر۔ کہا کہ بد دعا ایسی کی، کہا کہ اللہ اس آدمی کی عمر کو بڑھا دے، لمبی عمر دے اسے، طویل عمر کر دے اس کی، اور دوسری چیز لمبی عمر کے ساتھ ساتھ فخر و فاقہ لگا دے اس کے ساتھ، غریبی دے دے اس کو، اور لمبی عمر، غریبی، فقیری، اور ساتھ میں اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے۔ اللہ اکبر۔ 3 بد دعائیں حضرت سعد بن وقاص نے کی، دل سے نکل گئی۔ اتنے بڑے مجمع میں، بھرے مجلس میں لوگوں کے سامنے اتنا ذلیل کیا اس آدمی نے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس بوڑھے کی حالت، جیسے وہ واقعہ ہونے کے بعد ہم نے دیکھا کہ اتنی لمبی عمر وہ جیا، اتنی لمبی عمر اس نے جی دنیا کے اندر، اتنی لمبی حیات اس نے پائی کہ اس کے آنکھوں کی جو یہ چمڑیاں ہوتی ہیں وہ نیچے لٹکنے لگی، کسی کو دیکھتا تو ایسے اٹھا کر دیکھتا، اتنے جھول آ گئے تھے اس کے چمڑے میں کہ اس کی آنکھوں کے نیچے اس کے پردے آ گئے، اتنی لمبی عمر۔ اور ساتھ میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جیسے اتنی لمبی عمر تھی، کوفہ کی گلیوں میں بھیک مانگتا پھرتا تھا، ہر ایک کے پاس بھیک مانگتا، فقیری کے عالم میں، کہیں بیٹھ جاتا گر جاتا، فقیری کے عالم میں گزرتی۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جیسے لمبی عمر تھی، غریب ہو کر بھیک مانگتا پھرتا تھا، جب بھی گلیوں میں گزرتا تو عورتوں کو چھیڑتا ہوا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ فتنوں میں اللہ نے مبتلا کر دیا اس آدمی کو۔ تو یہ تمام واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ جہاں پر انسان اپنے لیے دعا کرتا ضرور ہے، لیکن اسے چاہیے کہ دوسروں کی بد دعاؤں سے بچیں، دوسروں کی دل کی نکلنے والی آہوں سے بچیں۔ اگر ہمارے حق میں کسی ایک انسان کی آہ نکل گئی، سمجھو کہ وہ ہماری دنیا بھی غارت اور ہماری آخرت بھی غارت ہے۔ انسان کا چین ختم ہو جاتا دنیا کے اندر اگر ہم نے کسی کو ستایا ہے، بے جا ہم نے کسی پر ظلم کیا ہے، بے جا ہم نے کسی کو تکلیف پہنچائی، کسی کے دل کو ہم نے ٹھوس دیا، ایسا ٹھوس کہ اس سے آہ نکل گئی، تو سمجھ جاؤ کہ ہمارا معاملہ بڑا خراب ہے معاملہ ہے۔ محترم حاضرین، آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات پر خیال کریں، لیکن معاشرے میں ایک بڑی چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ آج لوگ نہ جانے کس کے ساتھ کیا کیا معاملہ کرتے ہیں۔ کوئی آدمی ناحق کسی کو پیسے دینے کے لیے ستاتا ہے، اگر مالک ہے، اس کے پاس کام کرنے والا آدمی، نوکری کرنے والا آدمی، کام پورا ہونے کے بعد شریعت تعلیم دیتی ہے کہ اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی جو آپ کی جو مزدوری ہوگی اسے دینی ہوگی۔ پورا کام کیا ہے دن بھر، اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری سے دے دی جائے۔ کام ہونے کے بعد پیسے دینے کے لیے ستانا، کام کچھ اور نکال کر کچھ اور بہانے بنانا، ہیں پیسے دینے کے لیے لیکن دیتا نہیں ہے، اسے ستاتا ہے، جان بوجھ کر اسے تکلیف دیتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس انسان کو تکلیف، ایسے ہم نے تکلیف پہنچائیں گے تو اس کے دل سے ایک آہ نکل جائے گی، وہی آہ کافی ہے ہماری دنیا کو برباد کرنے کے لیے، یہی آہ کافی ہمارے دنیا کو برباد کرنے کے لیے۔ جب بندہ اللہ تعالی دل دکھ کر مظلوم، جب کسی پر ظلم ہوتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، جب اس کا دل دکھ جائے، زبان سے جو اس کی آہ نکلتی ہے، وہ آہ سیدھا اللہ تعالیٰ کے عرش کو چھوتی ہے، سیدھا اللہ تعالیٰ کے عرش کو چھوتی ہے وہ دعا۔ اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے بد دعا کو۔ اگر واقعی میں اگر کسی کا دل دکھا ہے، کسی نے صحیح واقعی معنوں میں تکلیف پہنچائی ہے، چپ چپ بیٹھ کر کوئی آدمی اسی طرح سے بد دعا دیتے تو وہ بات ایسی نہیں، غلط ہے۔ اگر واقعی میں کسی سے مجھے تکلیف پہنچی ہے، اگر میرا دل واقعی میں دھکا ہے، دکھ چکا ہے، ٹوٹ چکا ہے، تو اگر میری دل سے اگر آہ نکل جائی تو پھر سمجھ جاؤ کہ اس آدمی کی ہلاک و برباد دنیا ہی میں اسے دیکھنے کو ملے گا، طرح طرح کی پریشانیاں۔
تو جہاں پر انسان اپنے لیے دعا کرتا ہے، اپنی نجات کے لیے، اپنے اوپر آنے والی بلاؤں سے محفوظ ہونے کے لیے جہاں پر انسان دعائیں کرتا ہے، اسے یہیں پر بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں مجھ سے ایسا کام نہ ہو جائے، مجھ سے کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے جس کی وجہ سے میں کسی اور کی بد دعاؤں کا مستحق بن جاؤں، کسی کی بد دعا مجھے لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو لوگوں کے ساتھ صحیح معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم سے نہ جانے کبھی جان بوجھ کر یا انجانے میں کسی سے تکلیف پہنچ جاتی ہے، انسان ہونے کے ناحیے سے رشتہ داروں میں ہو، بھائی بہنوں میں ہو، اگر تکلیف پہنچ گئی، ہمیں احساس ہوا کہ ہم نے اسے تکلیف پہنچائی ہے، خبر اس سے کہ اس کی آہ نکل جائے، پہلے آگے بڑھ کر معافی مانگے، جا کے آگے معافی مانگے، مجھ سے واقعی میں غلطی ہوئی ہے، مجھے معاف کر دے۔ جب بندہ اسے معافی مانگ لے گا اپنے اس غلطی کی، اگر وہ انسان معاف کر دے تو پھر اس کے لیے کوئی بات نہیں، اگر وہ معاف نہیں کرے گا تو سمجھ جاؤ کہ ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا گھاٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ صحیح عطا فرمائے، اور ہم تمام کو لوگوں کے ساتھ صحیح معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگ شکایت تو بار بار کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعا کی قبولیت کے لیے طریقہ بتایا گیا کہ آدمی سب سے پہلے اخلاص للہیت کے ساتھ، دعا قبول ہونے کی سب سے پہلے شرط یہی ہے کہ آدمی حلال روزی کھائے۔ جس آدمی کی غذا حلال ہے، حلال کمائی کھاتا ہے، اسی آدمی کی دعا قبول ہوگی۔ اگر کسی کی غذا میں، کسی کے کھانے پینے میں حرام کا مال شامل ہے تو اس کی دعائیں قبول ہرگز نہیں ہوتی۔ حلال غذا کھانے کے ساتھ ساتھ اس آدمی کو سکھایا گیا کہ وہ آدمی خلوص للہیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو دکھانا، اللہ سے رجوع ہو کر اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کو بیان کریں۔ اللہ کی تعریف کرنے کے بعد اللہ کے نبی پر درود بھیجیں، درود بھیجنے کے بعد جو چاہے مانگنا ہے مانگے۔ یہ دعا کا طریقہ سکھایا گیا۔ جو آدمی اس طریقے سے، اس اخلاص و للہیت کے ساتھ اگر دعا کرتا ہے تو دعا آپ یقین کے ساتھ دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ فوراً دعاؤں قبول کرنے والا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہا کہ لوگوں مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہوں۔ کہا کہ دعا ایک عبادت ہے۔ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، اگر کوئی آدمی میری عبادت کرنے میں اتراتا ہے، تکبر کرتا ہے، تو پھر اس آدمی کو میں جہنم کے اندر داخل کر دوں گا۔ تو پتہ چلا کہ دعا مانگنا عبادت ہے۔ اگر اللہ سے ہم دعا نہیں مانگ رہے ہیں تو گویا ہم عبادت میں تکبر کر رہے ہیں، اور تکبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر داخل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہم تمام کو اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعائیں کرنے کے لیے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔